اکٹھے کر کے دین کا کام چلایا جا رہا. اللہ اللہ وہ لڑکی نے اپنے بیٹوں کے لیے ہانڈی میں وہ رکھ دیا. اب بچے کہہ رہے ماں کیا پک چکا ہو تو کھلا دو. ماں بولی میرے لال تم آگ جلاؤ, میں ابھی جاتی ہوں, جا کر کے دیکھتی ہوں. جب جا کر کے دیکھا تو وہ ماں باہر نکل جاتی ہے. دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں ہے. وہی مالدار جو غنڈا تھا, وہی مالدار جس کی نیت خراب تھی, وہی مالدار جو اس کی عزت لوٹنے کے چکر میں تھا, وہ مالدار تھا. اس کے مکان پہ لوگوں کی لائن لگی پڑی ہے. اس لڑکی نے پوچھا یہ بتاؤ یہ لائن کیسی ہے؟ تو وہ لڑکی سے بتایا کہ جس کے پاس اگر زمین ہے تو وہ زمین رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں, کسی کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے کر کے آ رہے ہیں. جب اتنا کہا تو اس لڑکی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. ارے سونا تو سونا, چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں تھا. اس لڑکی کے پاس چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں تھا, مگر اس نے چادر اوڑھی اور اوڑھنے کے بعد مردوں کی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے. کھڑے ہونے کا انداز, او میری بہنوں سنو, آج تم میلے میں ادھر گھومتی ہو جدھر مرد کھڑے ہو, شادیوں میں ادھر جاتی ہو جدھر لڑکے کھڑے ہو, مگر اس لڑکی کو دیکھو لائن میں کھڑی ہے, مگر آگے والے سے اتنا پیچھے ہو کر کے اپنے جسم کو چھپا کے کھڑی ہے, پیچھے والے سے اتنا آگے کھڑی ہے تاکہ اس کے جسم سے کوئی ٹکرا نہ جائے. بچے ادھر گھر پہ تڑپ رہے ہیں, کہہ رہی ہے مولا اگر اس نے زمین کو مانگا, اس نے سونا چاندی مانگا, تو میرے پاس سونا چاندی نہیں ہے, میرے پاس روپیہ نہیں ہے, تو میں کیا کروں گی؟ دل میں خیال آیا نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی, کربلا والوں کا واسطہ دوں گی, اپنے بچوں کی حالت بتاؤں گی, ہو سکتا ہے اسے رحم آ جائے. مگر یہی دل میں سوچ رہی تھی, اتنے میں مالدار نے جب باہر نکل کے دیکھا, دیکھو لائن کتنی رہ گئی ہے, تو اس لڑکی پہ نظر پڑ گئی. اس نے چادر سے پہچان لیا, اس نے پیمدوں سے پہچان لیا, یہی وہ لڑکی ہے جس کی نیت خراب تھی. یہ لڑکے کی پھر نیت خراب ہو جاتی ہے. اس نے اپنے دو گنڈوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ اس لڑکی کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ. اللہ اللہ, ادھر جو ہے بچوں کی جان پہ بن رہی ہے, ادھر لڑکی کی عزت پہ بن رہی ہے. او میری بہن یہ تاریخ سن لینا, میرے بھائی تو بھی سن لینا, ادھر لڑکی پہ بن رہی ہے, ادھر بچوں پہ بن رہی ہے. اللہ اللہ, لڑکی کو پکڑنے کے بعد اس کے کمرے میں لا کے چھوڑ دیا. وہ چلے گئے, جیسے ہی چھوڑا وہ کہنے لگا بول تجھے کیا چاہیے, بول کتنی دولت چاہیے, بول کتنے روپیے چاہیے, کتنے پیسے چاہیے, مگر شرط یہ ہے تجھے میرا کہنا ماننا ہوگا, تجھے میرا کہنا ماننا ہوگا. اس نے پھر وہی گندی بات بولی, اس نے پھر وہی جملہ بولا. وہ لڑکی کہنے لگی او میرے بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے, میں تیرے سامنے بھیک مانگ رہی ہوں, میرے بچوں کی جان بچا لے. میرے بچوں کے میں پتھر ڈال کے آئی ہوں, ہو سکتا کوئی ایک مر چکا ہو یا پتہ نہیں بچ چکا ہو. میرے بھائی چھوٹے چھوٹے بچے دروازے پہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے. کہا ایسا کر ایسا کر ایسا کر, میرے بچوں کے لیے کچھ دے دے, اگر ہو سکتا ہے تو اپنے خون کا ایک قطرہ تیرے حوالے کر دوں گی. جب اتنا کہا تو وہ لڑکا کہنے لگا سن تو ٹھیک ہو جا, لیکن میرا کہنا ماننا, تو 15 دن کے بعد میرے پاس آ جانا. وہی اس نے غلط بات بولی, وہی گندی بات بولی, وہی غلط حرکت بولی. آپ سمجھ گئے ہوگے جب اتنا کہا تو وہ لڑکی جلال میں کھڑی ہو گئی. کہا کیسا نالائق انسان ہے, تیری جوانی پہ لعنت, تیری دولت پہ لعنت, تیرے روپیوں پہ لعنت, تیرے پیسوں پہ لعنت. ارے میں مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت تیرے حوالے نہیں کر سکتی ہوں. 3 بچے نہیں, اگر 30 بھی ہوتے, 300 بھی ہوتے, اللہ مجھے دیتا اور وہ تینوں میری گود میں اگر دم توڑتے میں صبر کر لیتی, مگر پھر بھی نبی کو ناراض. نعرہ تکبیر.